حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک مختصر تعارف۔ ریاست جموں و کشمیر کے ایک دور دراز گاؤں بنام برسائی نالہ میں سن 1997 عیسوی میں اس عظیم الشان دینی ادارے کی بنیاد علاقے کے ایک مشہور و معروف عالم دین اور علمی شخصیت علامہ سید مختار حسین جعفری کے ہاتھوں رکھی گئی۔ علامہ سید مختار حسین جعفری نے اپنے علمی سفر کا آغاز ہندوستان کے شہر میرٹھ کے منصبیہ عربی کالج سے کیا اور پھر مزید دینی تعلیم کے حصول کے لیے جمہوریہ اسلامی ایران کے شہر قم کا رخ کیا اور زندگی کے 18 سال تحصیل علم دین کے لیے صرف کیے۔ علامہ نے 1997 میں واپس آ کے اپنے آبائی گاؤں میں حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام کی بنیاد رکھی۔ اس حوزہ علمیہ کی عمارت 3 منزلوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلی منزل میں کلاس روم اور دفتر ہے، دوسری میں بچوں کا ہاسٹل اور تیسری منزل پر بانی حوزہ علمیہ کی رہائش گاہ ہے۔ اپنے 24 سالہ علمی سفر کے دوران سینکڑوں طلاب علم اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اس حوزے میں پہنچے اور یہاں سے سیراب ہوئے۔ حوزہ علمیہ کے ابتدائی سالوں میں جو جید علماء کرام طلاب محترم کی تربیت کے لیے بانی حوزہ علمیہ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے، ان میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اختر حسین جعفری حجت الاسلام والمسلمین، مرحوم مولانا سید ذوالفقار حسین جعفری شامل ہیں۔ انہی جید علماء کرام کی محنتوں کا سبب حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام سے ایسے طلاب تربیت ہو کر نکلے کہ جو بعد میں علم و ادب کے آسمان پر ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ گزشتہ 24 سالوں میں 20 سے زائد طلاب علم حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام سے فارغ التحصیل ہو کر قم المقدسہ ایران اور نجف اشرف میں تحصیل علم کے لیے روانہ ہوئے اور آج بھی اپنی علمی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے مختلف عصری تعلیمی اداروں میں حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام کے فارغ التحصیل طلاب کرام نے نمایاں مقام حاصل کیا، اور قابل ذکر ہے کہ حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام سے فارغ التحصیل ہونے والے 5 طلاب کرام نے ہندوستان کی مختلف یونیورسٹیوں سے اپنی بہترین تعلیمی کارکردگی پر طلائی تمغے بھی حاصل کیے۔ اس کے علاوہ حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام سے فارغ التحصیل طلاب کرام اس وقت یونیورسٹیوں اور مختلف تعلیمی اداروں میں تدریسی فرائض بھی انجام دے رہے ہیں۔ سن 2000 میں علامہ سید مختار حسین جعفری نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے عصری تعلیمی ادارے بنام امامیہ ماڈل اکیڈمی کی بنیاد رکھی اور اس تعلیمی ادارے کی بدولت اللہ کے بر کے مومنین تک عصری علوم پہنچ سکے۔ یہ تعلیمی ادارہ آج بھی جاری ہے اور حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام میں موجود طلاب علوم دینیہ کو عصری تعلیم سے روشناس کروا رہا ہے۔ علامہ سید مختار حسین جعفری کی کاوشوں اور محنتوں کے نتیجے میں حوزہ علمیہ امام محمد باقر کی تاسیس کے 13 سال بعد یعنی سن 2003 میں علاقے کی خواتین کے لیے بھی ایک تعلیمی سلسلے کا آغاز بنام حوزہ علمیہ جامعہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کیا گیا، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے خواتین کے لیے ایک الگ حوزے کی تعمیر ممکن نہ ہو سکی۔ البتہ حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام کی موجودہ عمارت میں خواتین کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا، جس کے نتیجے میں خواتین محترم کی ایک قابل ذکر تعداد حوزہ علمیہ جامعہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فارغ التحصیل ہو کر مزید تحصیل علم کے لیے ایران روانہ ہوئی یا علاقے میں ہی اپنا تبلیغی سفر جاری رکھا۔ سن 2010 میں مدیر حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام کی کاوشوں سے ایک سہمائی مجلہ نوائے علم کے نام سے نشر کیا گیا، جو کہ آج دن تک جاری و ساری ہے۔ اس مجلے کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر میں شیعہ قوم کی ترجمانی کرنے والا یہ واحد دینی تعلیمی مجلہ ہے۔ اس وقت تک اس مجلے کے 30 شمارے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ حوزہ علمیہ امام محمد باقر، حوزہ علمیہ جامعہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، امامیہ ماڈل اکیڈمی اور سہمائی مجلہ نوائے علم کے علاوہ مدیر حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام نے علاقے کے مختلف مقامات پر
مساجد کی تعمیر کروائیں، جن میں قابل ذکر مسجد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حسین آباد گرسائی نالہ، مسجد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ڈھاراں، مسجد ابو طالب علیہ السلام محلہ نکر شامل ہیں۔ مساجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مختلف مساجد میں نماز جماعت کا قیام، بالخصوص نماز جمعہ کا قیام ان خدمات میں سے ہے کہ جن سے علاقے بھر کے مومنین فیض یاب ہو رہے ہیں۔ سن 2010 میں حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام کی نگرانی میں حسین آباد گرسائی نالہ میں محرم الحرام کے پہلے عشرے کا اہتمام کیا گیا اور اسی سال 10 محرم الحرام کو جلوس عاشورہ بھی منعقد ہوا کہ جو آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری ہے۔ محرم الحرام کے علاوہ بھی مختلف مناسبتوں پر حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام کی جانب سے سال بھر محافل مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مدیر حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام سید مختار حسین جعفری نے جہاں ایک طرف تدریس و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، وہیں دوسری طرف تصنیف، تالیف اور ترجمے کا کام بھی پوری شدت کے ساتھ جاری رکھا اور اپنے پورے علمی سفر میں 30 سے زائد کتابوں کا فارسی اور عربی سے اردو زبان میں ترجمہ کیا، جن میں قابل ذکر کتابیں رہبر معظم کے فقہ مسائل کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ جامعہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ علامہ نے سینکڑوں کی تعداد میں مقالے بھی لکھے اور ترجمہ بھی کیے۔ موجودہ ٹیکنالوجی کے زمانے میں حالات سے ہم آہنگ رہنے کے لیے سن 2012 میں حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام کی پہلی آفیشیل ویب سائٹ بنام www.maana.in کا افتتاح کیا گیا ہے کہ جس پر علامہ سید مختار حسین جعفری صاحب کے بیانات، ان کی تقاریر اور قلمی آثار موجود ہیں اور مومنین وقتاً فوقتاً ان سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2020 میں ایک اور ویب سائٹ بنامے www.ruhullahtv.com کا افتتاح کیا گیا، جس پر علامہ سید مختار حسین جعفری کے علمی آثار مکتوب کی شکل میں مومنین کرام کے لیے موجود ہیں۔ سن 2018 میں حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام کی زیر نگرانی ادارہ مطلع الانوار کا افتتاح کیا گیا، جس ادارے کی مدد سے بہت سارے علمی مسابقات منعقد ہوئے اور پورے ہندوستان سے سینکڑوں کی تعداد میں تشنگان علوم آل محمد نے ان مسابقات میں شرکت کی۔ فی الحال یہ ادارہ حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام کی تمام ویب سائٹوں اور حوزے سے متعلق تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان میں حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام میں اجتماعی افطاری کا اہتمام، علاقے بھر میں مبلغین کا انتظام، نماز عیدین کا اہتمام، الغرض کئی ایسے کام ہیں جو حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام کی برکت سے علاقے میں شروع ہوئے اور الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ وہ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور مدیر حوزہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام علامہ سید مختار حسین جعفری اور تمام علماء کرام کو طول عمر سے نوازے۔